آدم علیہ السلام کی خلقت سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے فرشتوں کو تخلیق کیا جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ نے جو کام ان کے ذمہ لگایا ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ ان میں 4 مشہور فرشتے جن کو زمانہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں۔ تمام فرشتوں کا سردار جن کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ روایات کے مطابق فرشتوں کے 12 قبائل، ہر قبائل میں فرشتوں کی تعداد زمین کے ذرات کے برابر ہے۔ عرش الہی کے 6 لاکھ پردے ہیں جس کے ارد گرد فرشتے ہمیشہ گھومتے رہتے ہیں۔ ان پردوں کے ارد گرد اتنے فرشتے ہیں جتنے دریا میں قطرے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی صحیح تعداد کتنی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ قرب حاصل ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے معنی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے معنی عبید اللہ اور اسرافیل علیہ السلام کے معنی عبد الرحمن۔ دراصل ہر وہ لفظ جو ایل کے ساتھ مسلک ہو وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے۔ قرآن پاک میں 3 مقامات پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ بعض جگہ انہیں روح القدس اور روح الامین بھی کہا گیا ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام عالم وجود میں آئے تو فوراً سجدے میں گر پڑے اور یہ سجدہ تقریباً 30,000 سالوں کی مدت کے بعد ختم ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے جب سجدے سے سر کو اٹھایا تو اللہ کا ارشاد ہوا، اے جبرائیل، ہم نے تجھے نور خاص سے پیدا کیا اور تمام خواہشات، نفسیات اور جسمانی بیماری اور تلاش معاذ سے بری رکھا ہے۔ اے جبرائیل، تمہیں کوئی بھی بھٹکانے والا، راہ راست سے ہٹانے والا نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کی پاکی کا انتظام کچھ اس طرح سے کیا گیا کہ جنت میں ایک نہر تعمیر ہوئی جس میں جبرائیل علیہ السلام داخل ہو کر غوطہ لگاتے ہیں، باہر آ کر اپنے پر کو جھاڑتے ہیں۔ غوطہ لگانے کے بعد جتنے قطرے ان کے پروں سے گرتے ہیں وہ اللہ ہر قطروں سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ حالانکہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، اگر ایک پر پھیلا دیں تو آسمان کے کنارے چھپ جائیں۔ جب اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جائے تو جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ جبرائیل جا اور زمین سے مٹی کو لے کر آ تاکہ اس سے آدم کو تیار کیا جائے۔ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ اس وقت سب سے پہلا سجدہ کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ ان کے بعد حضرت میکائیل، پھر حضرت اسرافیل، پھر حضرت اسرائیل اور پھر باقی فرشتوں نے سجدہ کیا۔ لہٰذا سب سے پہلے سجدہ کرنے کی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اعلیٰ مقام حاصل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبیوں پر وحی نازل کرنے اور آزمائش میں ان کی مدد کرنے کے لیے کام پر مامور فرمایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آدم علیہ السلام پر 12 مرتبہ نازل ہوئے، حضرت ادریس علیہ السلام پر 4 مرتبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 42 مرتبہ، موسیٰ علیہ السلام پر 400 مرتبہ، عیسیٰ علیہ السلام پر 13 مرتبہ اور اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 24,000 مرتبہ نازل ہوئے۔ تمام انبیاءوں کی سیرت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک اہم کردار رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان نوح سے پہلے کشتی بنانے کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو کشتی بنانا سکھایا۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اس وقت اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تو جبرائیل علیہ السلام تیز رفتاری کے ساتھ کنویں کے اندر گئے اور حضرت یوسف کو اپنے پروں میں تھام لیا۔ جب جبرائیل علیہ السلام لوط علیہ السلام کے ہاں مہمان بن کے ٹھہرے اور قوم لوط نے ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا تو یوں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر ان کے منہ پہ یوں مارا کہ وہ سارے لوگ اندھے ہو گئے۔ اس کے بعد قوم لوط کے علاقے کو اپنے پروں پر اٹھا لیا جو 5 شہر پر مشتمل تھا اور انہیں زمین پر دے مارا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے اولاد کی دعا مانگی تو جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت جوان کی شکل میں اور انہیں نیک اور پاک و صاف اولاد کی خوشخبری دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی جبرائیل علیہ السلام کے کلمہ کن سے ہوئی۔ مختصر یہ کہ پیغمبروں کے واقعات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایسا کردار ہے گویا آپ نے دنیا تاریخ کو بدل ڈالا۔ تمام نبیوں کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے، لیکن اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا ہے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام کی پہلی ملاقات کا واقعہ تاریخ نے اپنے دامن میں کچھ یوں نصب کیا ہے۔ رسول خدا کو تنہائی پسند تھی اور آپ غار حرا میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مصروف تھے، اتنے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہا پڑھو۔ آپ نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا۔ فرشتے نے آپ کو سختی سے دبا دیا، پھر چھوڑ دیا اور پھر کہا پڑھو۔ حضور نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ دبایا اور کہا پڑھو، پھر حضور نے کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ تیسری دفعہ اس فرشتے نے دبایا اور پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو، اور کہا اپنے اس پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے آئے۔ آپ کا دل لرز رہا تھا۔ آپ اپنی زوجہ حضرت ختیجہ کے پاس آئے اور فرمانے لگے اے ختیجہ مجھے کمبل اڑا دو۔ لہٰذا انہوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا۔ جب آپ کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی تو آپ نے حضرت ختیجہ کو سارا واقعہ بیان کیا۔ اس کے بعد حضرت ختیجہ علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جو موحد تھے، جو اہل عرب کے مشرکوں سے شرک سے بیزار ہو گئے، نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کا عربی زبان میں ترجمہ بھی کیا تھا۔ وہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ بھائی جان اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بتائیے آپ نے کیا دیکھا؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اور غار حرا کا پورا واقعہ بیان کر دیا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ کاش میں آپ کے اعلان نبوت کے وقت تندرست اور جوان ہوتا، کاش میں اس دن تک زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی۔ یہ سن کر رسول خدا نے فرمایا کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا جی ہاں، جو شخص بھی آپ کی طرح نبوت لے کر اس کے ساتھ دشمنی پر وابستہ ہو گئے۔ وہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حامی و مددگار بنے۔ نبی کی ہجرت ہو، جنگ بدر ہو، معراج کا سفر ہو یا کوئی اور موقع، ہر مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک کا ساتھ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر انسانی شکل میں ایک خوبصورت نوجوان دہیہ بن کلبی کی شکل میں آپ کے سامنے آتے تھے اور اللہ کا پیغام سناتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جبرائیل میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہاری اصل صورت میں تمہیں دیکھ۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ فلاں جگہ پر فلاں تاریخ کو مجھ سے ملاقات کرنا۔ بس رسول خدا اس دن وہاں تشریف لے جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں سے ایک پر پھیلا دیا جس سے آسمان کا افق بڑھ گیا، یہاں تک کہ آسمان کی کوئی چیز نظر بھی نہ آتی تھی۔ روایت کے مطابق ایک مرتبہ رسول خدا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل ذرا یہ تو بتائیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جواب دیا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا صحیح علم تو نہیں ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے تخلیق ہونے سے پہلے اللہ کے حجابات میں سے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا اور میں نے وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اس پر رسول خدا نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جبرائیل مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ اس روایت کو علی بن برہان حلبی نے اپنی کتاب سیرت حلبی میں نقل کیا ہے، لیکن اس کی کوئی سند نہیں ملتی۔